بے حیائی عام ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہماری بہنیں جنہیں ہم خود معذرت کے ساتھ ہم خود نقاب خرید کر کے دیتے، ایسا جس نقاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے باوجود آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری عبادت میں سستی سے پناہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا، یہ دونوں نہیں تو وہ تیسرا آدمی تو آیا ہوگا. صحابہ نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں فجر کی اور عشاء کی منافقوں پر سب سے بھاری گزرتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر طرح کی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب کائنات نے 6 دنوں میں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی تخلیق کی، پھر مستوی عرش ہوا. جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا، اکیلا اور تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا. خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ طالب علم کو دوبارہ موقع دیا کہ آپ سے روبرو ہو کر اس کے دین کی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. برادران اسلام، انتہائی اہم موضوع اور ایک عظیم مدعا ہے کہ آج اہل ایمان کی اکثریت اللہ کی عبادت سے غافل کیوں ہے. ہم اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو جس طرح ہماری مسلم آبادی عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، ماہ رمضان میں جمعہ کے دن یا جنازے کی نماز میں شریک ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد آج 5 وقتہ نمازوں میں کیوں نہیں شریک ہوتی؟ عبادت کے معاملے میں سستی، عبادت سے غفلت، اللہ کی عبادت سے دور ہونا، اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے
اپنے اپنے صحیح میں نقل کیا، آپ دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں عاجز ہو جاؤں اور تیری عبادت میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے باوجود آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت میں سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے آخری مرتبہ یہ دعا کب کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، بزرگ ہماری خواتین ہیں، ہم نے آخری مرتبہ اللہ سے اس کی عبادت میں سستی سے پناہ کب مانگی تھی؟ جانتے ہیں میں اس موضوع پر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم عبادت کے معاملے میں اتنے سست کیوں ہیں، اتنے غافل کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ نے کہا کہ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ نمازوں کے لیے آتے ہیں بڑے سست ہو کر کے آتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، یہ بڑی سستی میں آتے ہیں۔ یراؤون الناس اس لیے آتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ کر کے ہمیں منافق کہنا شروع نہ کر دے، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ آپ وہ موقع یاد کیجئے میرے بھائی جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کس نے آج فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پلٹتے اور آپ سوال پوچھتے ہیں صحابہ سے اشاہد فلان، اے میرے اصحاب فلاں آدمی نماز کے لیے آیا ہے؟ یا اللہ، صحابہ نے کہا نہیں وہ نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کا نام لیا، اشاہد فلان، اچھا یہ نہیں آیا ہے وہ تو آیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ بھی نہیں آیا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا، یہ دونوں نہیں تو وہ تیسرا آدمی تو آیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا نہیں وہ بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں فجر کی اور عشاء کی منافقوں پر سب سے بھاری گزرتی ہیں۔ تو کہا جائے تو در حقیقت عبادت میں سستی، عبادت میں پیچھے رہنا، اللہ کی عبادت سے دور رہنا منافقوں کی علامت میں سے ایک بنیادی علامت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو عبادت میں سستی سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت میں سستی کیوں ہے؟ آج اکثریت ہماری، آپ کہیے دین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے نام پر سر کٹانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دین کے نام پر رب کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری اکثریت کا یہی حال ہے۔ آخر یہ عبادت سے ہم دور کیوں ہیں؟ تو اس تعلق سے میں آپ کو 3 باتیں بتلاؤں گا۔ کتنی باتیں؟ کتنی؟ 3 باتیں یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز، آج ہماری اکثریت عبادت سے اس لیے غافل ہے کہ ہم چاروں طرف سے گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ آج ہماری اکثریت کیا ہے؟ گناہوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم گناہوں سے گھرے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول بیان کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اس اصول کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم کو جو مصیبت پہنچی ہے یہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو یوں ہی بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کلمے کا اقرار کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اذان بھی سنے، نبی کے لیے جان دینے کا دعویٰ کرے، لیکن وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو، اللہ کی عبادت کے معاملے میں سست ہو۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟
ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے میرے بھائی. اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو بینک کے سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو, جو بینک کے سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو. آج معاشرے میں باہر نکلیے, بے حیائی عام ہے. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہماری بہنیں جنہیں ہم خود معذرت کے ساتھ ہم خود نقاب خرید کر کے دیتے, ایسا جس نقاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے, کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ معاشرے میں شراب نوشی نوجوانوں میں عام ہے, وقت کا ضیاع, وقت کی بربادی, کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ سارے گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب, اے میرے اصحاب گناہوں کو حقیر جاننے سے بچنا. آج ہماری اکثریت گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتی. آپ کو میں بتلاؤں اسلاف کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ انسان گناہ میں نہ پڑے. ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ اے ابو سعید, میں چاہتا ہوں کہ رات کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کروں. ہم میں سے اتنے بیٹھے ہم, ہر ایک کی خواہش ہوتی وہ رات کو اٹھ کے عبادت کرے. وہ چاہتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے رب کو راضی کر لے, لیکن اسے توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ اس شخص نے بھی یہی سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں رات کو اٹھ کر کے عبادت کروں, اللہ کی طہارت کر کے, طہارت میں سوتا ہوں, بڑا اہتمام کرتا ہوں, دعائیں پڑھتا ہوں, اذکار پڑھتا ہوں, اس کے باوجود بھی نہیں اٹھ پاتا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ذنوبک قیدتک, کہ تیرے گناہوں نے تجھے گھیر رکھا ہے, تو گناہوں میں ملوث ہے, جس کی وجہ سے اللہ تجھے اس کی توفیق نہیں دیتا. قاضی عیاض رحمہ اللہ سے ایک آدمی, قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم رات کو اٹھ کے عبادت کی تمہیں توفیق نہ ملے اور دن میں روزہ رکھنے کی اللہ توفیق نہ دے, تو یاد رکھو کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے. یا اللہ, تو یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو آج عبادت میں سستی اور غفلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنا ہوگا, اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا, اللہ سے معافی مانگنی ہوگی, اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا, رونا ہوگا ہمیں, تب اللہ تعالی ہمیں عبادت کی توفیق دے گا. اچھا, دوسری بات, دوسرا مسئلہ علم کے تعلق سے ہے. جو ثواب شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں, ہماری اکثریت اس ثواب سے غافل ہے, غافل ہے میرے بھائی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کئی دنوں سے اعلان چل رہا ہوگا آپ کی مسجد میں کہ آج کے دن آپ کی مسجد میں بعد نماز مغرب ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے. اعلان سنا تھا آپ سب نے جی؟ گھر سے مزاج بنا کے آئے تھے, جائیں گے بیٹھ کر کے دین کی بات سنیں گے. جو اتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, جہاں 5-6 صف لوگ تھے وہاں 2 ہی صف لوگ موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اکثریت اس ثواب سے غافل ہے جو ثواب اللہ تعالی نے اس عمل میں رکھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, معجم طبرانی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الى المسجد او راح من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه, کہ کوئی آدمی گھر سے یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں مسجد آنے کے بعد یا تو کچھ سیکھوں گا یا کسی کو سکھلاؤں گا, جب وہ واپس جاتا ہے تو جانتے اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ کیا لے کے جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے کیا لے کے جاتا ہے وہ؟ جی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ جب بندہ لوٹ کے واپس جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھواتا ہے. اکثریت کو نہیں معلوم ہے, اس لیے آج وہ دینی مجالس سے غافل ہے. ایسے ہی نماز کے لیے ہم نہیں آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وضو بنانے کے بعد وضو کی دعا پڑھنے پہ کتنا اجر ہے تو شاید وہ کسی وقت بلا وضو رہنا گوارا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنن نسائی اور جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ فاحسن الوضوء, جس نے اچھی طرح سے وضو کی, ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کئی سندوں سے ثابت ہے اور صحیح ہے, وضو کے بعد کی دعا,
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یا اللہ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہماری اکثریت اس سے واقف نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ صفوں کو کیا کر لیجئے، کیا کیجئے؟ صفوں کو خالی جگہ پر کر لیجئے۔ کتنے بد نصیب بھائی ایسے ہیں جو اہل حدیث مساجد میں صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ یہاں قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہاں آنا اس لیے پسند نہیں کرتے، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ ہماری اکثریت جو مساجد نہیں آتی انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سد فرجة فی صف رفعہ اللہ بها درجہ وبنى له بیتا فی الجنہ، جو آدمی صف کی خالی جگہ کو بھر دے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو دوسرا سبب جو ہے عبادت میں سستی کا وہ یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت اس ثواب کے علم سے ناواقف ہے جو اللہ نے اعمال پر رکھے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، شریعت کو پڑھنا اور اس کے علم کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے ہم عبادت سے غافل ہیں وہ ہے موت کا بھلا دینا۔ انسان جب موت کو بھول کر دنیا دار ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، بس وہ دنیا کمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے وہ حلال کمائے چاہے وہ حرام کمائے۔ یا اللہ ساری کوششیں اپنی لگا دیتا ہے، کسی طرح سے میں مال جمع کر لوں، دولت جمع کر لوں، پراپرٹی بنا لوں، گاڑیاں خرید لوں۔ یاد رکھیں موت کو بھولنے والا آدمی اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے۔ امام ابو احمد اللفاف رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی موت کو یاد رکھے اللہ 3 چیزوں کے ذریعہ اسے عزت بخشتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تعجیل التوبہ، اللہ اسے بہت جلد توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لیجئے، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ آج عشاء کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیسا پڑھیں گے؟ کیسا پڑھیں گے کہ واقعی آخری نماز ہو، کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کے بدلے مجھے کیا کرے؟ معاف کر دے۔ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ موت کو یاد رکھنے والے بندے کی خاصیت ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ گناہ ہو گیا، گناہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس سے گناہ ہو، لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک رب ہے جو اسے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، مجلس میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ یا اللہ اس کے ہر چیز لکھ کر کے پہنچائے جاتے ہیں، وہ بندہ اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد وقناعۃ القوت، اللہ تعالیٰ نے جو اسے روزی دی ہے اس روزی پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ روزانہ 300 روپے حلال کماتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا۔ وہ حرام راستے اختیار کر کے 500 600 800 کی امید نہیں لگاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خوش ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے اللہ اسے عزت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ نشاط العبادہ، عبادت میں چستی پھرتی۔ وہ جانتا ہے اس کے بعد موقع ملے نہیں ملے، آج جتنی رب کی عبادت کرنی ہے کر لو۔ اور آگے فرماتے ہیں جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے اللہ اسے 3 چیزوں کے ذریعے دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب وہ دنیا میں مست ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، وہ بدکاری بھی کر رہا ہے، وہ بے حیائی بھی پھیلا رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے موت کو بھلا دیا ہے۔ وہ ہر دن کہتا ہے کل کر لوں گا انشاءاللہ، کل سے توبہ کر لوں گا، اس کے بعد توبہ کر لوں گا، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ اچھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے جس چیز کے ذریعے ذلیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جتنا رزق دے اس سے راضی نہیں ہوتا، وہ حرام راستے حرام طریقے اختیار کرتا ہے، کسی طرح مال کو جمع کر لے۔ اور ایسے ہی عبادت کے معاملے میں بڑا سست ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کل پڑھ لوں گا۔ کتنے ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا جن کی جوانی پوری گزر گئی
وہ بڑھاپے میں آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے جوانی میں عبادت نہیں کی اور آج چاہتا ہوں کہ زمین پر یہ پیشانی ٹکا کے سجدہ کر لوں، اتنا مجبور ہوں کہ کرسی پر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ معذرت، اس سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، واللہ میں صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں، موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں، پہلی چیز گناہ، دوسری چیز ثواب کا علم نہ ہونا، اور تیسری چیز موت کا بھول جانا۔ ان تینوں کا علاج کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق دے گا، عبادت میں چستی پھرتی کی توفیق دے گا، اور ہم خوب ڈٹ کے جم کے اللہ کی عبادت کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا ختم ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔